السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، راستے کے حقوق کی بات چل رہی ہے کہ راستے پر ہمیں کیسے چلنا ہے، چلتے وقت میں ہمارے ذمے کیا حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ملکی قانون کو فالو کرنے کا بہت اچھا رواج ہے اور ہونا چاہیے، ضروری بھی ہے، لیکن ہمیں ایک طرف جب ملکی قوانین پر ہم عمل کر رہے ہیں اور اس کی خلاف ورزی کرنے کو ہم جرم سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جن چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے ان کو کرنا چاہیے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کے اندر راستے کے حقوق بتائے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 2465، ان حقوق میں سے ایک حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ آپ بھلائی والے باتوں کا حکم دیا کرو اور برائی والی باتوں سے روکو۔ اس کا تعلق تو ایک انسان کی نجی زندگی کے اندر بھی ہوتا ہے، اس کی پرائیویسی میں بھی ہوتا ہے، اور وہ جب لوگوں کے سامنے سوشل کاموں میں ہوں یا پھر سوشل اس کی زندگی ہو تو وہاں پر بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ایک پہلو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی بتایا کہ راستے میں چلتے ہوئے اگر آپ کوئی ایسی بری بات دیکھیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں تو آپ کو وہاں پر روکنا چاہیے، اور روکنا اس غرض سے اور اس اچھے غرض سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور وہ بندہ وہ گناہ کے کام سے بچ جائے۔ مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ راستے میں چلتے ہوئے اگر ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں، ہماری انسانیت بھڑکتی ہے اور ہم تڑپ اٹھتے ہیں کسی کو تکلیف میں دیکھ کر، اور ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم اس کو راحت اور آسانی اور آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہم انسان ہیں اور ہمارے اندر ایک دل ہے، اس دل نے درد محسوس کیا سامنے والے کی تکلیف کو دیکھ کر۔ تو جیسے یہاں پر فزیکل کسی کو تکلیف دیکھتے ہوئے آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ وہاں سے ویسے ہی گزریں، اور آپ کا دل گوارا نہیں کرتا کہ آپ ویسے گزر جائیں اور اس کو کوئی تکلیف سے اس کو نکالنے کا کوئی سامان نہ کریں، ایسے ہی ایک مومن اور ایک مسلمان کا یقین ہونا چاہیے کہ آج راستے میں جو بندہ مسلمان بھائی گناہ کر رہا ہے یہ گناہ کے کام میں شریک ہے، اگر ہم نے اس کو نہیں روکا یا اس کو نہیں سمجھایا تو آخرت میں وہ اس گناہ کی وجہ سے سزا پانے والا ہوگا، اور وہاں کا عذاب اور وہاں کی سزا بڑی سخت ہے۔ اس لیے ہمیں جو گناہ کی چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں ان گناہوں کی چیزوں سے روکنے کی کوشش، روکنے کے اندر بھی اس بات کا خاص خیال ہونا چاہیے کہ حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، اچھے انداز میں، اچھے کردار کے ساتھ اگر آپ روکیں گے تو ضرور یا تو وہ اس وقت میں اس گناہ سے رک جائے گا، یا آپ کے اس سمجھانے کی وجہ سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ ہم مسجد کے اندر جب فون کی بیل بجتی ہے، کوئی اگر سائلنٹ فون پہ نہیں رکھتا اور اتفاقاً فون بج جائے اور اس میں کوئی گانا ہو رنگ ٹون پر، تو ایسی صورت میں نماز ختم ہوتے ہی سب اس کی طرف گھور کر دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور ایک جو ہے دو تین لوگ اس کو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کو سناتے ہیں کہ مسجد ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں فون فلائٹ موڈ پہ رکھ کے آنا چاہیے یا رنگ ٹون کو وائبریٹ کرنا چاہیے۔ یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں جتنے لوگوں نے وہ بات کہی ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مسجد ہے، عبادت کا گھر ہے، اور عبادت کے اندر اس طرح کی چیزیں زیب نہیں دیتی، اور باہر جب جاتے ہیں تو وہی بندہ اگر گانا زور سے سن رہا ہو تو ہم نہیں روکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کیریکٹر مسجد کے اندر ایک ہے اور مسجد سے باہر ایک ہے۔ حالانکہ مومن کے بارے میں بات ارشاد فرمائی گئی کہ مومن برائی کو چاہے کسی بھی جگہ دیکھے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے، چاہے وہ مسجد ہو، مسجد میں تو بہت زیادہ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، لیکن جب بازار میں بھی ہو، راستے میں بھی ہو یا محلے میں بھی ہو، وہاں پر بھی ہم کوئی برائی دیکھ رہے ہوں تو اس کو اچھے انداز میں روکنے کی کوشش ہمیں کرنا چاہیے، جو کہ راستے کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی والامر بالمعروف، اچھے باتوں کا حکم کیا کرو، یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے معروف، جیسے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں معروف شخصیت، مشہور شخصیت۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں ہم بول رہے ہیں وہ جانی پہچانی ہے، اسے دنیا جانتی ہے،
تو اس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ اچھائیاں اس امت کی خصوصیت ہونی چاہیے، اچھائیاں اس امت کی عادت ہونی چاہیے، اچھائیاں اس امت کے اندر بہت زیادہ عام اور رائج ہونا چاہیے، یعنی برائی کی طرف ان کا ذہن جانا ہی نہیں چاہیے، برائی کی طرف ان کی رغبت ہونی ہی نہیں چاہیے، ان کی رغبت تو اچھائیوں کی طرف، نیکیوں کی طرف، اور نیکیاں اتنی زیادہ عام ہو جائیں کہ ہر ایک اس نیکی کو کرنے والا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ آپ کو اچھائی کی ترغیب بھی دینی چاہیے، لیکن اچھائی کی ترغیب دیتے ہوئے طریقہ صحیح اختیار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ گھر سے نکل رہے ہیں نماز کے لیے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے جس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، تو آپ نے اس کو یوں کہا چلو میاں نماز کو نہیں جاتے، تو یہ اس طرح کا جو انداز ہے، اے چلو نماز کے لیے، یہ اس جیسا جو انداز ہے یہ سوٹ نہیں کرتا۔ ہمیں اچھے انداز میں بتانا چاہیے کہ بیٹا آپ واقعتاً کسی کام میں مصروف ہوں گے، پلیز ایک 5 منٹ کے لیے آ جائیے، 5 منٹ میں نماز ہو جائے گی، فرض پڑھ کے پھر آ کے آپ اپنا کام کر لیجیے۔ اس طرح کا جو عمل ہے وہ انسانی زندگی کے اندر تبدیلی لاتا ہے، دلوں کو دستک دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ راستے کے جو حقوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتائے ہیں اس میں بہت سارے حقوق ہیں، اس میں سے ایک حق نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا بھی ایک اہم حق ہے، جس سے ہم سب آج کل بہت زیادہ غافل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان چیزوں کا عمل کرنے کی اور دوسروں کو بھی ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔